اولاد کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے متعلق کیا ہیں، سنیے گا اسی تفصیل کے اندر۔ مسلمانوں، خدا چاہتا ہے کہ تم اپنے اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جو مسلمان اپنی لڑکی کو عمدہ تربیت دے اور اس کو عمدہ تعلیم دے اور اس کی پرورش کرنے میں اچھی طرح صرف کرے، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ مسلمانوں، اپنے اولاد کی تربیت اچھی طرح کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنے اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ بھائی بھائی کے ساتھ نہ سوئے، بہن بہن کے ساتھ نہ سوئے، بیٹا باپ کے ساتھ نہ سوئے، بیٹی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ لوگوں، تم قیامت میں اپنے اور باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، پس تم اپنا نام اچھا رکھا کرو۔ جس نام میں عبرت اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ظہور ہوتا ہو وہ نام اللہ کو بہت پیارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تم پیغمبروں کے نام پہ نام رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ سب سے مقدم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، پھر جو لوگ رشتہ میں قریب ہوں ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ ایک مال وہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جائے، ایک مال وہ جو کسی غلام کے آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے، ایک مال وہ جو کسی مسکین کو دے دیا جائے، ایک مال وہ جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے۔ ان میں سب سے اجر و ثواب کے لحاظ سے افضل وہ مال ہے جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ پہ خرچ کیا جائے، یعنی بچوں پہ خرچ کرنا بھی ثواب اور عبادت کے درجہ میں ہے، اس لیے ان پہ تنگی نہ کی جائے۔ وہ مسلمان جن کے بچے حد بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کو قیامت کے دن لا کر اللہ جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیں گے۔ ان بچوں کو کہا جائے گا جو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بچے کہیں گے، اے پروردگار، جب تک ہمارے ماں باپ نہیں آئیں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہم بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان بچوں سے کہا جائے گا، اچھا تم بھی داخل ہو جاؤ اور تمہارے ماں باپ بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں کہ ان کا ثواب اس بندے کو برابر ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، مثلاً کوئی مسجد بنوا گیا، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ہوتا رہے گا۔ ہاں، کوئی کنواں کھدوا گیا، کوئی نلکا لگوا گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، پانی پیتے رہیں، اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہا، اور وہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک بیٹے کو اگر کچھ دو تو دوسرے کو بھی ویسے ہی دو، ورنہ نا انصافی بری بات ہے۔